حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بادِ رحمت سنک سنک جائے، بادِ رحمت سنک سنک جائے، وادی جان مہک مہک جائے، وادی جان مہک مہک جائے، وادی رحمت۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلسوں میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی
انسانی زندگی کے اندر 3 وقت ایسے آتے ہیں جو انسان کے لیے بڑے اہم ہیں۔ ان میں پہلے 2 آپ کے سامنے عرض کیے، ایک انسان کی پیدائش کا وقت اور دوسرا نکاح کا وقت، اور تیسرا جو وقت ہے وہ انسان کی موت کا وقت ہے۔ یہ پہلے دونوں سے زیادہ حساس اور اہم معاملہ ہے، لیکن اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ مسلمان اس معاملے میں جتنے لاپرواہ ہیں، شاید کوئی بھی سمجھدار انسان ایسا معاملہ نہ کرے۔ خصوصاً جس خطے میں ہم رہتے ہیں، ہم نے اپنے ذہنوں میں ایسے تصورات بنائے ہوئے ہیں، ایسی رسوم و رواج بنائی ہوئی ہیں جو اللہ رب العزت کا نہ حکم ہے نہ اس کے پیارے پیغمبر کے طریقے میں ہمیں ملتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جو کچھ میں گزارشات کرتا ہوں یہ سوچ کے نہیں کہ میں بہت بہتر ہوں اور آپ میں غلطیاں ہیں۔ میں بھی ایک مسلمان اور طالب علم کی حیثیت سے ایک سبق دہراتا ہوں تاکہ میں بھی اپنی زندگی میں احساس کروں کہ مجھ سے کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے، اور آپ کو بھی احساس دلانا مقصد ہے۔ کسی پہ تنقید یا کسی کو طنز کرنا مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف وہی بات ہے جو انبیاء اور رسل اللہ کے حکم کے مطابق کہتے رہے کہ ان ارید الا الاصلاح، میرا ارادہ اصلاح کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کوئی بھی بھائی ذہن میں یہ بات نہ رکھے کہ میں یہ سوچ کے آپ سے بات عرض کرتا ہوں کہ میں پاکیزہ ہوں اور آپ میں غلطیاں ہیں۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میں اپنی دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو اپنے سے بہتر تصور کرتا ہوں، اور جو کچھ عرض کرتا ہوں اس میں سب سے پہلا مخاطب میں خود ہوں، اس کے بعد میرے عزیز بھائی اور بہنیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک فطرت ہے، جب انسان فوت ہوتا ہے اس سے پہلے بعض اوقات انسان اچانک اسے موت آتی ہے، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی بیماری میں، کسی نہ کسی اذیت یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان خصوصاً، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، میرے مخاطب بھی مسلمان اور میں کہنے والا بھی مسلمان، سب سے پہلی بات یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں سوچ لینی چاہیے کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی فرمائی میں وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ اس لیے میں عرض کروں گا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور راسخ ہو چکا ہے، ہمارے میڈیا نے ہمیں باور کروا دیا ہے کہ مسلمان ایک بے وقوف اور ان پڑھ قوم ہے، ان کے پاس علوم نہیں ہے، ان کے پاس اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں، ان کے پاس اچھے ہسپتال نہیں ہیں، اس لیے یہ مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، مختلف آزمائشوں اور تکلیفوں میں رہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو یہ بات یاد رکھو، ایک ایماندار، ایک نیک اور صالح مسلمان، ایک منافق، ایک بدترین قسم کا مجرم، ایک کافر انسان، اس کی زندگی کی مثال اس طرح ہے کہ ایک مومن آدمی ایک تر و تازہ، ایک نرم و نازک پودے کی طرح ہے، جسے ہوا آتی ہے وہ کبھی اس طرف گرتا ہے، کبھی اس طرف گرتا ہے، کبھی سیدھا ہوتا ہے، اور کافر، منافق اور گناہگار کی مثال اس طرح ہے جس طرح صنوبر کا درخت ہے، وہ زمین سے نکلتے ہی وہ بڑی پوری قوت کے ساتھ بلند ہوتا ہے اور اتنا مضبوط ہوتا ہے دنیا کی کوئی آندھی، کوئی چیز اسے ہلا نہیں سکتی۔ آخر ایک وقت آتا ہے اسے جڑوں سے کاٹ دیا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ لیکن مومن کی مثال دوسری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مومن کو اللہ
تین معاملے میں ضرور آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. ایک اس کی اپنی جان کے متعلق، ایک اس کے مال کے متعلق، اور ایک اس کے اہل و عیال کے متعلق. تین چیزوں میں اللہ ضرور آزماتا ہے. یہ بے شک آپ کے پاس دنیا کی ساری ٹیکنالوجی بھی آ جائے، آپ کے پاس دنیا کے بہترین دماغ آ جائیں، آپ کے پاس کچھ بھی ہو جائے، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، جس کے پاس اللہ کی فرما برداری کی انعام ہے، اللہ اسے ان باتوں میں ضرور آزماتا ہے. ایک مثال عرض کر دوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مینا کے اندر ہیں، حج کے لیے تشریف لے گئی ہیں. کچھ نوجوان آپ کے خیمے کے پاس سے بڑے زور سے ہنستے ہوئے گزر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا بیٹو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے اماں فلاں خیمے کی رسی کے ساتھ ایک شخص کو ٹھوکر لگی، وہ گر پڑا، اور ہمیں فکر ہوئی کہ یا اس کی گردن کو ٹوٹ جائے گی یا اس کی آنکھ میں کوئی ایسی چیز لگ جائے گی کہ اس کی آنکھ ختم ہو جائے گی. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بیٹو ہنستے کیوں ہو؟ کیوں ایسا ہوا ہے؟ تم نے اپنے پیغمبر کی یہ بات نہیں سنی کہ ایک مومن آدمی اسے اللہ تکلیف اور آزمائش میں اس لیے مبتلا کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑنا چاہتا ہے اور اسے نیکیوں سے نوازنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ ایک ایماندار کو، ایک مسلمان کو کسی تکلیف میں، کسی آزمائش میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ اللہ، بلکہ آپ نے فرمایا ایک ایماندار انسان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ اس کانٹے کی وجہ سے اس کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے اور اسے ایک نیک اجر عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ایماندار کی زندگی کا حصہ ہے کہ وہ ایک بالکل معمولی پودے کی طرح ہے جسے ہر ہوا نے ادھر ادھر گرانا ہے. اسی لیے مومن کو یہ بات کبھی نہیں سمجھنی چاہیے کہ ان کی عمریں کیوں ہیں، وہ زیادہ ہم سے پرہیزیں کرتے ہیں، وہ ہم جیسی زندگی نہیں بسر کرتے. یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات یاد رکھیں، آپ نے فرمایا اللہ نے جنت کے اندر ایک مقام بنایا ہوا ہے اور وہ اتنا عظیم مقام ہے کوئی انسان نیک اعمال کر کر کے جتنا مرضی بلندی پہ پہنچ جائے وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا. ہاں اللہ انسان کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اگر اس آزمائش کے اندر وہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت کے فیصلے کو وہ قبول کرتا ہے اور اللہ پہ بدگمانی نہیں کرتا، اللہ مالک اس کے ساتھ پھر یہ معاملہ کرتے ہیں کہ اللہ اسے وہ عظیم مقام عطا کرتے ہیں جو کوئی بھی انسان اپنے عمل کے ذریعے نہیں حاصل کر سکتا. اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف، آپ کی بیماری، آپ کی آزمائش کو دیکھا، میں نے اب کبھی کسی کی آزمائش کو برا نہیں جانا. اگر اس کائنات کے سب سے افضل انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں محبوب خدا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ اگر انہیں آزما سکتے ہیں تو اگر ہم بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں گے تو اللہ ہمیں بھی آزمائیں گے. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لوگوں کیا گمان کر بیٹھے ہو کہ تم ایمان کا دعویٰ کرو، اللہ کو رب مانو، اس کے دین پہ چلنے کا دعویٰ کرو، اسلام کے احکامات کا اپنے آپ کو متبع سمجھو، تو کیا تمہارا رب تمہیں آزما کے نہیں دیکھے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی فتنے میں مبتلا کیا، تمہیں بھی کرے گا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ دیکھے گا کون اپنے دعوے میں سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کسی پہ آزمائش آ جائے تو آزمائش کو برا نہیں جاننا چاہیے، خصوصاً ایماندار کو، کیونکہ اگر کافر پہ آزمائش آتی ہے، اگر منافق پہ آزمائش آتی ہے تو اسے دنیا میں بھی اللہ ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلت اس کا مقدر بنے گی. لیکن ایک ایماندار آدمی، ایک اللہ کا فرما بردار اور اطاعت گزار آدمی، جب اس پہ تکلیف آتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایماندار
ایماندار کا معاملہ دنیا کے سارے انسانوں سے الگ بنایا ہوا ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تب بھی اللہ کے اجر کا مستحق بنتا ہے۔ جب اسے تکلیف آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے تو پھر بھی اللہ کے اجر کا مستحق بنتا ہے۔ یہ دونوں حالتوں میں اللہ کے ہاں کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ اسے مراد ملتی ہے۔ آپ دیکھیں، انسان بیمار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو تکلیف میں سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بے بس اور لاچار سمجھتا ہے۔ ایسے حالات میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ ایک بیمار کے پاس گئے، تکلیف میں سخت مبتلا تھا، جا کے آپ نے فرمایا میرے بھائی گھبرانا نہیں، لا باس طہورا انشاءاللہ، گھبرانا نہیں، یہ تیرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گا۔ اور وہ بے صبرا انسان کہنے لگا مجھے مر رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ میری غلطیوں کی معافی کا سبب اور میرے اجر کا سبب بنے گا، لا باس طہورا، میرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گا۔ آپ نے پھر آہستہ غم کے ساتھ یہ بات کہی، اچھا اگر تو مر رہا ہے تو پھر اسی طرح صحیح۔ تو حدیث میں لفظ ہے کہ جب اس نے یہ کلمات کہے تو پھر وہ سخت کرب کے اندر ہی مر گیا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ایسے حالات میں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ رب العزت پہ بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ پہ بد اعتمادی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ثبت اقدامنا، اے اللہ میرے پاؤں کو ثابت قدم رکھنا، اے اللہ اس آزمائش میں تو میری حفاظت فرمانا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک ایماندار کو یہ کہا گیا کہ تم نے آزمائش کو نہیں مانگنا، لیکن جب آ جائے تو پھر صبر کرنا ہے۔ آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے اور رشتے میں چچا بھی تھے۔ ایک دن آپ نے فرمایا یا عمی، اے نبی کے چچا، اے عباس، تو اللہ سے سوال کر اپنے رب سے۔ کس بات کا؟ العافیہ، عافیت کا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کر، کیونکہ اللہ کو دعاؤں میں سب سے بہترین دعا یہ لگتی ہے، دعاؤں کے اندر کہ انسان اللہ سے سوال کرے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت کی عافیت اور معافی کا۔ یہ اللہ کو دعاؤں میں سب سے بہترین دعا لگتی ہے، انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ بلکہ یہ دعا لمبی بھی ایک آتی ہے جو صبح اور شام کے اذکار میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے، آپ لوگوں کو بھی تلقین کرتے کہ صبح اور شام اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت کی عافیت کا، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت کی عافیت کا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت کی عافیت کا، اے اللہ تجھے اپنے دین کے معاملے میں عافیت کا سوال کرتا ہوں کہ میں دین کے معاملے میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اے اللہ میں اپنی دنیا کے معاملے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کا، اے اللہ میں اپنے اہل و عیال کے معاملے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کا، اے اللہ اپنے مال کے معاملے میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ جب کوئی انسان صبح اور شام ان کلمات کے ساتھ اللہ سے حفاظت کی دعا مانگتا ہے، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، اللہ سے ان باتوں کا سوال کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے وہ کچھ عطا کر دیتے ہیں جو مانگ رہا ہے۔ پھر فرمایا اللہم استر عوراتی، اے اللہ تو میری پردہ پوشی فرمانا، وآمن رواتی، اے اللہ مصیبت اور گھبراہٹ میں مجھے امن نصیب فرمانا، اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ میری آگے سے حفاظت فرما،
ومن خلفی پیچھے سے حفاظت فرما، وعن یمینی دائیں سے حفاظت فرما، وعن شمالی بائیں سے حفاظت فرما، ومن فوقی اوپر سے حفاظت فرما، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اے اللہ میں تجھے تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم نیچے سے مجھے کوئی ہلاک نہ کر دے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، صبح اور شام اللہ سے ان کلمات کے ساتھ عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ہم بعض اوقات ایک مجبور، ایک بے بس، ایک لاچار انسان کو دیکھتے ہیں، وہ کسی بیماری میں، کسی اذیت میں مبتلا ہے جس نے اس کو توڑ کے رکھ دیا ہے، ہم دیکھتے ہی ایک دم چونک جاتے ہیں، یہ وہی انسان ہے جو ہم سے بھی زیادہ صحت مند، ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ طاقتور، ہم سے زیادہ مالدار، اسے کیا ہوا؟ ایسے حالات میں یہ نہیں کہنا چاہیے اوہو یہ کیا ہو گیا، یہ نہیں، بلکہ کہنا چاہیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھو، تمہارے سامنے کسی بیماری میں، کسی کرب میں، کسی تکلیف میں مبتلا کسی انسان کو دیکھو تو اس وقت اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، عافانی، جس نے مجھے عافیت دی، مما ابتلاک بہ، جس میں تجھے بیچارے کو مبتلا کر دیا، وفضلنی، اور مجھے فضیلت دی، علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اپنی ساری مخلوق میں سے بے شمار لوگوں پہ مجھے فضیلت دی، مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، دوسرے معاملات میں، اے اللہ تو نے مجھے، تیری تعریف ہے، تو نے مجھے فضیلت دی۔ فرمایا وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جب کوئی انسان کسی بیچارے کو، کسی لاچار کو، کسی دکھے ہوئے کو، کسی اپاہج کو دیکھ کے یہ کلمات کہتا ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں تجھے اس بیماری میں مبتلا نہیں کروں گا۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے ہنسیں یا اس کو دیکھ کے ترس کھائیں، نہیں، بلکہ ہمیں اس کے لیے، اس کی شفا کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اپنے لیے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اگر کسی پہ تکلیف آتی ہے، ایک دن ایک صحابی دوسرے سے کہنے لگا کہ بھائی تیرا دل چاہتا ہے کوئی جنتی عورت دیکھنی ہے، دکھاؤں تمہیں؟ تو اس کے ذہن میں بڑا شوق آیا۔ عطا بن رباح یہ تابعی تھے، انہیں ایک صحابی نے کہا ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں میرا دل چاہتا ہے میں کسی جنتی کو دیکھیں۔ تو وہ ایک خاتون جو پھٹے پرانی کپڑوں میں اور کالے رنگ کی تھی، وہ چھا رہی تھی، کہنے لگی یہ جنتی عورت ہے۔ کہنے لگی کیا کہا؟ ہاں، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، یہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے، میں گر جاتی ہوں، بے ہوش ہو جاتی ہوں، میرا سطر اتر جاتا ہے، میں تکلیف میں مبتلا ہوتی ہوں، اللہ سے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا بی بی اگر تو صبر کر لے تو اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت دے دے گا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میں صبر کر لیا، میں نہیں کہتی کچھ بھی، میں نے صبر کر لیا اس مصیبت پہ، لیکن ایک بات ہے اللہ سے دعا کریں میں اگر بے ہوش ہو جاتی ہوں، مرگی کا دورہ مجھے پڑتا ہے تو اللہ میرا سطر کو نہ ننگا کرے، یعنی میرا کپڑا مجھ پہ کبھی نہ ہٹے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں۔ تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا، آپ نے فرمایا اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح فرمایا اللہ جس انسان کی دو محبوب چیزیں لے لیتا ہے، دو محبوب چیزیں اس کی آنکھیں،
کسی بیماری کی وجہ سے، کسی بھی سبب وہ چلی جاتی ہیں، وہ اللہ کے اس حکم کو مان لیتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 قسم کے لوگ شہادت کا درجہ پاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ ایک وہ ہے جو دنیا کا شہید ہے، آخرت کا شہید نہیں۔ ایک وہ ہے جو آخرت کا شہید ہے، دنیا کی نظروں میں شہید نہیں۔ ایک وہ ہے جو دنیا کا بھی شہید ہے، آخرت کا بھی شہید ہے۔ کہا جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا شہید ہے وہ شخص ہے جو اللہ کے رستے میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی اسے شہید تصور کیا جاتا ہے، آخرت میں بھی اللہ اسے شہادت ہی سمجھتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے جو دنیا کا شہید تو ہے، آخرت کا نہیں۔ وہ شخص ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو جری ثابت کرنے کے لیے دنیا میں قتل ہو جاتا ہے۔ اسے دنیا کے لوگ تو جری کہتے ہیں، دنیا کے لوگ تو اس کی باتیں کرتے ہیں، آخرت میں اسے کچھ نہیں ملتا۔ ایک وہ شہید ہے، دنیا کے لوگ اسے نہیں سمجھتے کہ یہ شہید ہے، لیکن اللہ آخرت میں اسے شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ وہ انسان ہے جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مر جاتا ہے، جو اونچی جگہ سے گر کے مر جاتا ہے، جو آگ لگنے کی وجہ سے ایماندار مر جاتا ہے۔ اللہ ایسے انسانوں کو بھی شہادت کا رتبہ دیتے ہیں۔ تو اگر انسان کوئی فوت ہو جاتا ہے، اسی طرح میرے عزیز بھائیو کسی کا بیٹا چھن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا تھا جس کا ایک ہی بیٹا، وہ بڑا ہی پیار کرتا اپنے بیٹے سے، ہمیشہ اپنے کندھے پہ بٹھا کے رکھتا، جہاں جاتا ساتھ لے کے جاتا۔ اس کا نام ہی پڑ گیا بیٹے والا۔ کچھ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ آپ نے پوچھا بھائی وہ بیٹے والا نظر نہیں آتا، کہاں ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول اس کا جو ایک ہی بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا، اب وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا، وہ ہر وقت روتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے ساتھ چلو۔ آپ ان کے ساتھ گئے، جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے اطلاع دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے ہیں۔ جب وہ باہر نکلا، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور حالات اس طرح ہے کہ غم سے نڈھال ہے، باہر آیا، آپ نے پیار کے ساتھ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے بھائی تو کیا یہ بات پسند کرتا ہے کہ تیرا بچہ زندہ رہتا اور تیری زندگی کے معاملے میں تیرا معاون بنتا، یا یہ پسند کرتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کے تیرا استقبال کرے؟ تو کو کہتا ہے، بے اختیار کہتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو مجھے کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اٹھ پھر اپنے کام پہ لگ، تیرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ اگر اللہ نے تیرے بچے کو لیا ہے، تو اگر اس پہ صبر کرے گا تو اللہ اس کے بدلے میں جنت کے دروازے پہ تیرے استقبال کرانے کے لیے کھڑا کرے گا اسے۔ اس لیے ایماندار کے لیے جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس کے لیے بری نہیں ہوتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیمار بیماری میں مبتلا رہتا ہے، لوگ اس پہ ترس کھاتے ہیں، جب وہ بیماری کے بعد موت سے ہمکنار ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو تکلیفیں ایمانداروں پہ آتی ہیں یہ ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور اللہ کسی کو تکلیف میں اسی لیے مبتلا کرتا ہے یا اس کے گناہوں کو دھونا مقصود ہوتا ہے یا اس کے اجر کو اور اس کے رتبے کو بہت بلند کرنے کے لیے اللہ رب العزت یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اگر کوئی نیک انسان ہے، اس کے گناہ نہیں ہے، تو اللہ اس کے رتبے کو اور بڑھانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ اے اللہ تو آزمائشوں کے بغیر بھی معاف کر سکتا ہے، اے اللہ کسی آزمائش کے بغیر ہی ہمیں معاف کر دینا اور ہمیں اچھا رتبہ عطا فرما دینا۔ اسی طرح میرے بھائیوں یہ جو تکلیفیں اور آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ہم سے زیادہ ہماری نفسیات کو جانتے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ انسان پہ کیا گزرتی ہے جب اس پہ تکلیف آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے بیٹے کو فوت کیا جاتا ہے تو اس وقت جو فرشتہ بچے کی جان نکال کے اللہ کے حضور لے کے جاتا ہے، اللہ اس سے پوچھتے ہیں تو نے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کیا؟ اس نے کیا کہا؟ ابھی وہ جواب نہیں دے پاتا،
تو اس سے جذباتی سوال کرتے ہیں تو نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو کاٹا، اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے اللہ اس نے تیری تعریف کی اور تیرے حکم پہ صابر رہا، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ تو کہا اے فرشتوں ادھر آؤ، جنت میں جا کے ایک محل بنا دو جس کے دروازے پہ یہ تختی لگا دو کہ یہ بیت الحمد ہے، تعریف کرنے والے بندے کا گھر، جو دنیا کی انتہائی مصیبت کے وقت بھی اس نے اللہ پہ گلا نہیں بلکہ اس کی تعریف کے کلمات کہے تھے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اگر انسان کی زندگی میں اس کے تکلیف یا آزمائش آتی ہے تو اس کا ایک سبب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ سجدہ کے اندر فرماتے ہیں 21ویں پارے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی میں انسان کو جو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ انسان بڑے عذاب سے بچ جائے اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف موڑ لے، اپنا رجوع کر لے، اپنی غلط روش ترک کر دے اور نیک رستے پہ اچھے اور بلائی والے رستے کی طرف آ جائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اللہ یہ تکلیف دیتا ہے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جب بھی انسان پہ خدا نخواستہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، جب تکلیف آتی ہے تو اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں میرا رب ہی ہے جو کچھ کر سکتا ہے۔ انسان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، انسان کے پاس وسائل بھی ہیں اور وہ وسائل تک پہنچ بھی جاتا ہے، اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہائر بھی کر لیتا ہے، اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں داخل بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر رب کا فیصلہ نہیں ہے تو پوری کائنات مل جائے، وہ کہتا ہے کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، تم کسی کے زیر نگی نہیں ہو، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو میں اس کی جان نکال رہا ہوں، تم واپس پلٹا کے دکھا دو۔ اس لیے جب مصیبت آتی ہے تو انسان کو اپنی بے بسی اور بے کسی کا احساس ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگ، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، جو بیماری اور تکلیف کو اپنے لیے وارننگ تصور کرتے ہوئے اپنی زندگی کی روش کو بدل دیتے ہیں، لیکن بہت سے بدقسمت ایسے ہیں ان کی بیماری اور تکلیف بھی ان کے رویوں کو تبدیل نہیں کرتی، ان کا کفر کم نہیں ہوتا اور ان کے معاملات نہیں سدھرتے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ایک بیماری آنا، یہ ایک تکلیف میں مبتلا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے، ایک شوکاز کا نوٹس دیا جاتا ہے کہ انسان سنبھل جائے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ بیماری کے اگر خدا نخواستہ کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی اذیت اگر مبتلا ہو گئے ہیں تو اللہ سے استقامت کی دعا مانگیں اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اب بیماری آتی ہے تو بیٹھ تو نہیں رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، آپ نے فرمایا اگر کسی پہ بیماری آ جائے تو جس طرح اللہ نے بیماری کو اتارا ہے اس کی شفا کو بھی اتارا ہے، اس کی دوا بھی اتاری ہے۔ بے شک ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، جب پتہ چلتا ہے تو اس وقت بہت وقت گزر چکا ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں دنیا میں کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جو لا علاج ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہر بیماری کا علاج نکالا ہے سوائے ایک بیماری کے، وہ بیماری بڑھاپا ہے۔ یعنی انسان اگر بڑھاپے میں چلا جائے تو وہ واپس جوانی میں نہیں آ سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں دوسری جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ نے ان کا علاج نکالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے تو پھر اس بیماری کے علاج کے لیے دوا کو تلاش کرو۔ یعنی اچھا ڈاکٹر، اچھا طبیب، اس سے رابطہ کرنا اور اس سے دوا لینی، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن یہاں ایک تھوڑی سی پابندی لگائی ہے، کہا حرام چیز سے علاج نہ کرنا۔ پہلے آپ کو معلوم ہے شراب حلال تھی،
یا لوگ اسے حرام نہیں تصور کرتے تھے، اسلام کے آنے کے بعد بتدریج یہ حرام ہوئی۔ تو ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی بعض لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کھانسی کے لیے شراب کے چند گھونٹ پی لیے جائیں یا فلاں چیز کے لیے ایسا کر لیا جائے تو یہ دیکھیں بیمار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ہم فلاں بیماری کے لیے شراب کے کچھ گھونٹ مریض کو دیتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ تو خود بیماری ہے، اس چیز کو نہیں دے سکتے آپ۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ علاج کے اندر اپنے معالج کو یہ کہا جائے مجھے نان الکوہل اور مارفیہ کے بغیر دوا دیں، میں اپنے رب پہ توکل رکھتا ہوں۔ انسان مدہوش ہو کے اپنی زندگی کے آخری ایام گزار دے، یہ کوئی بہتر بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف آپ پہ آ گئی کہ آپ بولنے سے، ہاتھ اٹھانے سے بھی قاصر ہو گئے۔ تو ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت جبریل آئے، انہوں نے آپ کو دم کیا، اور دم کے کلمات آپ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو سکھلائے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ان کلمات کے ساتھ دم کرو، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام سے، رقی کہتے ہیں دم کو، اللہ کے نام سے تمہیں دم کرتا ہوں۔ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، ہر اس چیز سے جو تمہیں ایذا دے رہی ہے، من شر کل نفس، ہر برے نفس کے شر سے تجھے دم کرتا ہوں، او عین حاسد، ہر حسد کرنے والی آنکھ سے، اللہ یشفیکا، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے، بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام سے تمہیں دم کرتا ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بیمار ہوئے تو آپ اپنے آپ کو معوذتین دو صورتوں کو کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، دو پناہ طلب کرنے والی صورتیں، آپ ان کو پڑھ کے آپ اپنے آپ پہ دم کرتے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ پہ بخار کا بہت غلبہ ہوا اور آپ بڑے سخت کمزور ہو گئے، تو پھر میں آپ کو دم کرتی تھی اور آپ کے ہاتھ کو برکت کے لیے آپ کے اپنے چہرے پہ پھیرتی تھی، اور میں جو دم کرتی تھی وہ معوذات کا، یعنی معوذتین کا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا اسی طرح تھا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، جس طرح دوا لینے میں نہیں حرج، دم کروانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کو پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جو مجھے دم کر رہا ہے وہ شرکیہ کلمات نہیں کہتا، یا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کر رہا۔ اگر ایسا کرتا ہے تو ایسا دم کروانا حرام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے اوپر زخم تھا، اور زخم بگڑ چکا تھا، اور اس کا جو ہے یعنی بالکل لاچار انسان ہوا تھا۔ آپ نے اسے کہا بھائی اس پہ دم کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے خود نہیں کیا بلکہ آپ نے کلمات اسے سکھلائے، حالانکہ دنیا کی سب سے پاک باز شخصیت آپ تھے۔ آپ نے اپنی امت کو یہ کاروبار نہیں دیا کہ ایک شخص پیسے لے کے لوگوں کو دم کرتا پھرے، کہا خود کرو، اور آپ نے فرمایا اس طرح اپنی یہ دائیں ہاتھ کی یہ شہادت والی انگلی یہ مٹی پہ رکھو اور پڑھو بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، اللہ اکبر، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعدنا یشفی بہ سقیمنا باذن ربنا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تربت ارضنا، یہ ہمارے زمین کی مٹی ہے، بریقت بعدنا، اس میں بعض تھوک بھی شامل ہیں، یشفی بہ سقیمنا، اے اللہ ہمارے اس مریض کو شفا دے دے، بِإِذْنِ رَبِّنَا، تو اپنے رب میرے رب کے حکم کے ساتھ۔ پھر اس مٹی کو لے کے آپ نے اس کے زخم کے ارد گرد اس طرح لگا دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے اس کی وجہ سے شفا عطا فرما دی۔
تو آج بھی اگر کسی کا زخم بگڑ چکا ہے، کسی کا معاملہ اس طرح خراب ہے، تو وہ اپنی زمین کی مٹی پہ اپنی ہاتھ کی انگلی کو تھوک لگا کے مٹی پہ رکھے اور یہ کہے بسم اللہ تربت ارضنا بریقتی بعضنا یشفی بہ سقیمنا باذن ربنا، انشاءاللہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے آپ کے سامنے اب درد کی شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں وجہ سے مجھے بڑی شدید پین ہے، درد ہو رہی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا بھائی جہاں درد ہے وہاں اپنا دایاں ہاتھ رکھو، سر میں ہے تو سر پہ، جہاں بھی علی ھذا القیاس وہاں اپنا دایاں ہاتھ رکھو۔ اس نے اپنا ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا پڑھو 3 دفعہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر 7 مرتبہ یہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اے اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اعوذ پناہ میں آتا ہوں، بعزت اللہ اللہ رب العزت کی عزت کی پناہ میں آتا ہوں، وقدرتہ اور اس کی قدرت کی، من شر ما اجد واحاذر ہر اس شر سے جو مجھے پہنچ چکی یا خدا نخواستہ پہنچنے والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے یہ بتایا، وہ صحابی کہتا ہے کہ ایسے میری درد غائب ہوئی جیسے مجھے کبھی درد ہوئی نہیں تھی۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں آج بھی آپ، یہ کسی انسان کی اپنا کمال نہیں ہوتا، زندگی میں کئی مرتبہ اس بات کا تجربہ ہوا ہے کہ جب انسان ایسے کلمات ایمان اور عقیدے کے ساتھ جب اللہ سے مانگتا ہے، کہتا ہے، شاید کوئی معرفیہ کا ٹیکہ، شاید انستھیزیا انسان کو اتنا سکون نہ عطا کر سکے جتنا اللہ کے پیغمبر کے یہ کلمات انسان کو عطا کرتے ہیں، اگر ہم ایمان کے اور یقین کے ساتھ ان کو ادا کریں گے تو۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو اسے کہتے لا باس طہورا انشاءاللہ، بھائی گھبرانا نہیں، یہ تیری بیماری تیرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ اور پھر اللہ سے کہتے کہ اس کی بیماری، اس کی اذیت اور کیفیت کو دیکھ کے اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اذہب الباس، اے اللہ تو اس تکلیف کو لے جا، رب الناس، اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو لے جا، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی، اے اللہ تو شفا دے کیونکہ تو ہی تو شفا دینے والا ہے۔ لا شفا، کہیں سے شفا نہیں ملتی، لا شفا الا شفاؤک، شفا صرف تجھ سے ملتی ہے۔ لا یغادر سقما، اسے ایسی شفا عطا فرما کہ اس کی بیماری کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ تو اس لیے ہمارے گھروں میں، اولادوں میں، بچوں میں، بہنوں میں، ماؤں میں تکلیفیں آتی ہیں، ایسے حالات میں انسان یہ نہیں کہ کسی پہ تکیہ کرے، اسے جا کے اس کی منتیں کرے کہ آپ میرے لیے یا میرے بچے کے لیے دعا کریں۔ ہمیں خود ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں خود اپنے رب پہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ کوئی انسان اسپیشل نہیں ہوتا، سب کے سب انسان جب بھی درد دل کے ساتھ اپنے رب سے مانگتے ہیں، وہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب کوئی تکلیف میں مبتلا انسان مجھے اپنی تکلیف کے اندر پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کر کے اسے مصیبت سے نکال دیتا ہوں۔ تو یہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تکلیف میں اللہ مبتلا کرتا ہے۔ ایسے حالات میں انسان کو متکبر نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس کے رونا، اس کا آوزاری کرنا صرف اپنے رب کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان اسے آ کے پوچھتا ہے بھائی کیا حال ہے، وہ کہے الحمدللہ علی کل حال، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، ہر حالت میں اس کی حمد کو بیان کرتا ہوں، تو اللہ کو کتنا پیار آئے گا اس پہ کہ مجھ پہ کوئی گلہ نہیں کرتا۔ اہل اللہ لوگ
یہ لوگ تھے ولی اللہ، یہ پاک باز لوگ تھے کہ سخت سے سخت مصیبت بھی آ جائے جا کے پوچھتے بھائی کیا حال ہے، کہتے الحمدللہ علی کل حال، میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، علی کل حال، ہر حالت میں اس کی حمد اور تعریف کو بیان کرتا ہوں۔ تو جب انسان اتنا پر اعتماد ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ تو اللہ رب العزت پھر اپنے دوستوں کو فراموش نہیں کیا کرتے۔ اگر ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک باعزت اور باغیرت انسان ہونے کے ناطے ہم اپنے دوست کو فراموش نہیں کرتے تو رب سب سے زیادہ غیرت مند، اللہ سب سے زیادہ باعزت، اللہ سب سے زیادہ بلند و برتر، اللہ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کو فراموش نہیں کرتے۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کے پاس جاتے آپ یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں سوال کرتا ہوں اللہ عظیم سے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے، ان یشفیک، اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے اپنی تقدیر کی کتاب میں لکھ نہیں دیا کہ یہ بیماری اس کی مرض الموت ہے، اس کے بعد اسے موت آ جانی ہے، تو اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ ان کلمات کی وجہ سے اسے ضرور شفا عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے جب بیمار مریض بے بس ہو تو اس کے پاس بیٹھ کے یہ کلمات پڑھنے چاہیے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہاں میں عرض کروں گا میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ تھا جو انہوں نے اپنی امت کے لیے چھوڑا۔ اب مجھے اور آپ کو اپنے کردار کے متعلق جانچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کیا ہم اپنی بیماری اور آزمائش کے دنوں میں یہی کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو ہمیں اپنی غلطی کا احساس کرنا چاہیے، اپنے آپ کو یو ٹرن لے لینا چاہیے، واپس پلٹ آنا چاہیے، اسی رستے کو اپنانا چاہیے جس کی تلقین ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ وگرنہ ہمارا ایک دعویٰ تو ہوگا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے پیغمبر ہیں، آپ کی شفاعت کی توقع رکھیں گے، لیکن حقیقتاً ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ ایک سوچ ہے ہماری، ایک خواہش ہے جس کا پورا ہونا ناممکن ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیغمبر ہم سے محبت کریں، وہ ہمارے معاملات میں ہماری معاونت کریں، قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو، تو پھر آج اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اس پیغمبر کے طریقے پہ چلنا ہوگا۔ اپنے فرقوں کو نہ دیکھیں، اپنے مولوی کے مفادات کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ ہمارے پیغمبر نے کیا کہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بات بڑی اہم ہے، خصوصاً میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں یہ بات غور سے سن لیں۔ تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے یہ جا کے ایک تعویذ لے آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب، اس نے گلے میں تعویذ ڈالا ہوا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہے؟ تعویذ لیا ہے فلاں تکلیف کے لیے۔ آپ نے ہاتھ میں وہ اوزار پکڑا اور تعویذ کاٹ کے پھینک دیا۔ کہا تو نے رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا ہے۔ آج ہم مختلف جگہوں سے دھاگے لا کے ہاتھوں پہ باندھتے ہیں، پاؤں پہ باندھتے ہیں، پیٹ پہ اور یہاں پہ باندھتے ہیں، گلے میں لٹکاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان آیا، اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا تھا۔ آپ نے اسے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی کمزوری کے لیے پہنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تیری کمزوری کبھی ٹھیک نہ کرے، اگر تو اسی عقیدے کے ساتھ اور اس کڑے کو پہنے ہوئے مر گیا تو فطرت اسلام پہ نہیں، کفر کی موت مرے گا۔ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے سرخ اور سبز اور سفید دھاگے باندھے ہوئے ہیں کہ ہم فلاں جگہ سے لے کے آئے، اور ان کا توکل اللہ پہ نہیں، اس مرے ہوئے انسان پہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان کلمات کو ادا کرو، اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور ان کے بتائے ہوئے اعمال و افعال کو اپناؤ،
ہمیں زندگی میں پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ ہم پیسے بھی دیتے ہیں، عزتیں بھی پامال کرواتے ہیں اور اللہ کو ناراض بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، تعویذ بازی اور ان چیزوں کے پیچھے مت جاؤ، وہ کلمات سیکھو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، اور اگر ایسا کر لیں گے، اگر تو اللہ نے ہمارے نصیب میں شفا رکھی ہے تو ان کلمات کی وجہ سے یا ان جائز اور حلال دواؤں کی وجہ سے اللہ ہمیں شفا دے دیں گے، تو اگر نہیں تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں شفا نہیں دے سکتی۔ پھر جو اللہ کا فیصلہ ہے، کم از کم ہمارا اختتام تو اللہ کی فرما برداری میں ہو جائے۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں مر گئے تو اس کے بعد تو ہمیشہ کی ذلت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ آپ بڑا رو کے اللہ سے یہ کہتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دینا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، سارے معاملات میں، واجرنا من خزی الدنیا، مجھے دنیا کی ذلت سے بچانا، وعذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ میں اپنے لیے تیرا انتہائی بے بس اور بے کس بندہ، اپنے سارے بھائیوں کے لیے، اپنی ماں اور بہنوں کے لیے، اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے لیے تیرے حضور التجا کرتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے انجام کو اچھا کر دینا، دنیا کی ذلت سے بھی بچا دینا، آخرت کے عذابوں سے بھی محفوظ رکھ دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک بہن نے آپ سے التماس کی ہے کہ ان کے بھائی کا دماغ کا آپریشن ہوا ہے، انہوں نے آپ سے التماس کیا اللہ سے دعا کریں اللہ ان پہ رحم فرمائے اور انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر سجاد صاحب پیپلز کالونی سے یہ لیور ٹرانسپلانٹ کروانے کے لیے، آپریشن کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ رب العزت ان پہ رحم فرمائے، انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں اس مسجد کا نمازی ہوں، میرے کاروباری حالات بہت خراب ہیں، بہت پریشان ہوں، اللہ سے دعا کریں اللہ ان کے اور ہر اس مسلمان جو کسی بھی معاشی معاملے میں پریشان ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے، ایک بہن نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ مجھے نرینہ اولاد، نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے۔ اے اللہ اس بہن کو بھی اور بھی جتنی بہنیں ہیں، اے اللہ جنہیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، اے اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نواز۔ اے اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ نیک اور صالح بیٹے عطا فرما۔ اے اللہ جنہیں اولادیں عطا کی ہے، اے اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ ان کی جوانیوں کو اسلام کی جوانی کا سبب بنا۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے والد حاجی رحمت علی انتقال کر گئے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ ان پہ رحم فرمائے اور اگلی منزلوں کو آسان فرمائے۔ ہمارے انتہائی محترم بزرگ ساتھی اور یہاں کے نمازی تھے بابو عبدالواحد صاحب، وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو کے کل اللہ کے حکم کے مطابق اس دار فانی کو چھوڑ کے دار البقاء کی طرف چل پڑے۔ اے میرے مالک و خالق، وہ ہمارے ساتھی تھے، جمعے کے دن 10 بجے یہاں تشریف لے آتے اور اللہ کا ذکر کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے۔ اے اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرما دے، اے مالک ان پہ رحم کر دے۔ اور بھی جتنے مسلمان جو نہیں بھی یہاں پڑھتے، اے اللہ جو فوت ہو چکے ان پہ رحم کر دے۔ اے اللہ جو مائیں بہنیں
وہ عزیز بھائی اور بزرگ فوت ہو چکے، اللہ ان پہ رحم کر دے، اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کیا ٹھیکے کی زمین لے کر کاشتکاری کرنا جائز ہے؟ حالانکہ مالک زمین آغاز میں ٹھیکہ طے بھی کرتا ہے، اسے نقصان کا 100% امکان نہیں۔ میرے عزیز بھائی، وہ اپنی جگہ کا کرایہ آپ سے لے رہا ہے، اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں اگر کوئی باغ ٹھیکے پہ لیتا ہے، یعنی اس کا پھل اس نے اتارنا ہے، تو اگر اس پھل پہ آفت آ جاتی ہے تو پھر مالک کو کہا کہ اس کے ساتھ وہ معاونت کرے اور اس کی اس معاملے میں مدد کرے۔ تو زمین کے معاملے میں اگر وہ کاشتکاری کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ اس سے اس کا بدلہ دیتا ہے، تو یہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے قانون میں جائز ہے کہ یا نہ؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ کوئی کفر نہیں، اسلام کے اندر طریقہ حکومت کوئی واضح متعین نہیں ہے۔ جو لوگ ہر بات میں تکفیر کا، کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں کرتے۔ تو اب جو بھی ہمارے ملک میں ایک طریقہ کار چل رہا ہے تو ہمیں ان میں خیر کی تلاش میں کوشش کرنی چاہیے، اس سے الگ ہو کے اپنے ملک کو نقصان نہیں دینا چاہیے، اور نہ ہی اچھے لوگوں کا رستہ روکنا چاہیے۔ اگر اچھے لوگ اس معاملے میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھیں پھر برے تو 65 سال سے ناچ رہے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی جو بھی طریقہ کار ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے اچھے لوگوں کو الیکٹ کریں تاکہ ہمارے ملک کے معاملات کی اصلاح ہو سکے۔ یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میرا ذہن ہے، تو میں نہ کسی کی تکفیر کا فتویٰ دیتا ہوں اور نہ ہی کسی فتوے کے جاری کرنے کی مجھ میں استطاعت ہے۔ یہ میرا ایک ذہن ہے، اگر درست ہے تو اللہ مجھے اور آپ کو اس معاملے میں قبول فرمائے، اگر میں غلط ہوں تو اللہ میری غلطی کو معاف فرمائے اور میری رہنمائی فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میرے چھوٹے بھائی کا نام قتل کے جرم میں لکھوا دیا گیا ہے، حالانکہ وہ اس وقت گھر میں موجود تھا۔ انشاءاللہ اگر وہ نہیں ہے اس قتل میں تو انشاءاللہ اس پہ نہیں پڑے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ ایک فطرت ہے کہ اللہ رب العزت جو بے گناہ ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتا ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے، تو اگر وہ کسی طریقے سے وہ اس میں موجود ہیں تو پھر اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں ہے۔ اگر وہ بے گناہ ہے تو ہم درد دل کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے اور ان کے نکلنے کی رستہ بنائے۔ یہ بھائی نے سوال کیا ہے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہوئے نبی پاک کا واسطہ ڈال سکتے ہیں؟ میرے عزیز بھائی، نبی کریم اللہ رب العزت نے ہر بندے کو کہا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے، ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کسی قسم کے واسطے کو اللہ پسند نہیں کرتے، کوئی بھی ہو۔ یہ ایک جذباتی مسئلہ ہے جسے ہم نے بنا لیا ہے کہ دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسی بات کہہ دی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، توحید کے معاملے میں یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ دو باتیں یاد رکھیں، جو انسان ان پہ اعتماد نہیں رکھتا وہ اپنی توحید پہ نظر ثانی کرے۔ اللہ نہ کسی کی محبت میں مجبور ہے اور نہ اپنی مخلوق میں سے کسی کا پابند ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے تو یاد رکھیں پھر ہم موحد نہیں ہیں، ہم مشرک ہیں۔ اللہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ تو واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دینا جائز ہوتا تو حضرت عمر کے دور میں ایک قحط پڑ گیا تو اس وقت نبی کریم دنیا میں موجود نہیں تھے۔ حضرت عمر نے آپ کے چچا عباس کو لیا اور بارش کی طلب کے لیے نماز استسقاء کے لیے گئے، دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے وہ تم سے دعا مانگتے تو بارش برساتا، اب وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، اے اللہ ان کے چچا عباس کو لے کے آئے ہیں۔ تو چچا عباس نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تو جانتا ہے میں ان سے بہتر نہیں ہوں، لیکن میرا تیرے نبی کے ساتھ رشتہ ہے،
اسی واسطے سے مجھے لے کے آئے ہیں، اے اللہ ان پہ رحمت کی بارش برسا دے۔ تو یہ کلمات کہہ سکتے تھے صحابہ بھی، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے ہم پہ بارش برسا، لیکن صحابہ نے نہیں کہا۔ تو اس لیے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، ایک محفل میں بیٹھا ہوا، وہاں نعرہ لگایا گیا عقیدہ حیات النبی۔ میں نے پوچھا یہ کون سا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جیسے شہیدوں کو شہید کے بارے میں کہا گیا ہے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں، ہمارے نبی کی شان ان سے کم ہے، پلیز اس بارے میں بتائیں۔ میرے عزیز بھائی، شہید کے معاملے میں جو زندگی کا معاملہ ہے یہ بات ذہن میں رکھیں، ان کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ سورۃ آل عمران کی ان آیات کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو احد کے بعد اتری تھی، جب شہدائے احد اللہ کی بارگاہ میں جنت میں گئے تو انہیں اللہ نے جو انعامات دیے تو انہوں نے پھر اللہ سے کہا تھا، اے اللہ ہمارے پچھلوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ ہمیں تم نے کیا دیا ہے؟ اللہ نے کہا ہاں یہ کر سکتا ہوں۔ ان شہداء میں ایک شہید تھے حضرت جابر کے والد عبداللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جابر کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ حدیث کی ساری کتابوں میں تقریباً حدیث موجود ہے لمبی۔ اللہ نے جابر کے والد کو کھڑا کیا اور اسے کہا اے میرے بندے تم مانگ مجھ سے، کیا مانگتا ہے تمہیں وہ کچھ عطا کرو۔ یہ ایک بوڑھے آدمی تھے، اس کے باوجود جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت جابر نے کہا اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے اس کے آگے میری سوچ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے بار بار جب کہا کہ نہیں تم مانگو، تو حضرت جابر کے والد نے کہا کہ اے اللہ ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج، تیرے رستے میں دوبارہ کٹنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے جواب دیا کلا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہداء بھی ہوں تو ان کی دنیاوی زندگی نہیں ہے، ان کی زندگی کیسی ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو بھی ہے یہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ہم اس معاملے میں کوئی بات نہیں کر سکتے جو ہم جانتے نہیں ہیں۔ ہمارے ایک اور نمازی ساتھی ہیں بنڈر صاحب، ان کا نوجوان بیٹا اسے دماغ کی شریان پھٹ گئی ہے، وہ لاہور ہسپتال میں ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ اللہ مالک اس نوجوان کو زندگی عطا کرے، وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہے۔ اے مالک الملک ہر خاندان میں جو بھی تکلیف زدہ ہے سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اے مالک الملک سب کے معاملات کی اصلاح فرما۔ یہ ایک اعلان آیا ہے کہ آج مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے انہوں نے لیاقت باغ میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، غالباً 3 بجے کا وقت ہے، جو ساتھی وہاں تشریف لے جانا چاہیں وہ لے جائیں۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ باد رحمت سنک سنک جائے، باد رحمت سنک سنک